بہت سی گھڑیاں نصیب ہوں گی۔ یقین جانیے یہ ذکر ختم نبوت کی محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب ہو جو یہاں پر حاضر ہو، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ یقین جانیے اس عقیدے میں معمولی سی لچک یا جھول یا گمان، کوئی شک، کوئی وہم، کوئی گمان انسان کو ایمان کی رفتوں سے گرا کر کفر کی پستیوں میں پٹک دیتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں ایک رتی برابر شک و شبہ اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زائد مرتبہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا، اس عقیدے کی حقانیت پر گواہی دی گئی، اور 210 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تشریح فرمائی ہے۔ تو اس عظیم عقیدے میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اگلے مہمان کو سٹیج پر بلانے جا رہا ہوں۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ مٹے رنج و غم، مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو، مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کے تو دیکھو۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کے تو دیکھو، سلاموں کے گجرے درودوں کی ڈالی ذرا آنسوؤں سے سجا کے تو دیکھو، وہ ہے سامنے، وہ ہے سامنے میرے آقا کا روضہ، نگاہوں اپنی جھکا کے تو دیکھو، ظہوری کرم شامل حال ہوگا، مصیبت میں ان کو بلا کے تو دیکھو۔ بلا تاخیر مائک پہ دعوت دینے جا رہا ہوں میری مراد عزت مآب جناب مفتی اظہار القیوم مجددی دامت برکاتہ العالیہ، ضلعی چیئرمین تحریک لبیک پاکستان۔ نعروں کی گونج میں استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ فی مقام الآخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ کوئی چیز ہے
تو ہے رسول اللہ سے وفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا جو ہے یہ حد آخر ہے، پیمانے کا اینڈ ہے۔ جس نے رسول اللہ سے وفا کر لی اس نے کائنات کی ہر چیز کو پا لیا۔ وفا کر کے دکھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زندگی سامنے رکھ کے دکھائی سیدنا صدیق اکبر نے، اور بتایا کہ آنے والوں ذرا میری زندگی کا مطالعہ بھی کر لینا، میری زندگی کے امور بھی دیکھ لینا، میری زندگی کے ادوار بھی دیکھ لینا۔ میں نے اپنے پیارے نبی سے وفا کی ہے، میری زندگی کے لمحات دیکھنا، جس طرح میں نے وفا کی ہے نا، آنے والوں اس طرح وفا کرو گے تو پھر ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے۔ کوئی شک نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وفا کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ ابو بکر میں نے تمام احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن تیرے احسان اتنے بڑے ہیں کہ تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت کو خدا دے گا۔ یہ وفا تھی، اور وفا کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ عمر کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان کتنے بڑے صحابی ہیں، فرمایا عثمان تو سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علی کتنے بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی جس جگہ پہ قدم رکھتا ہے باطل قوتیں لرز اٹھتی ہیں۔ کتنے صحابی، ہر صحابی رسول اللہ کی وفا کا پیکر، لیکن جو وفا ابو بکر نے دکھائی وہ کسی صحابی میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمام احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ جان کی ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ اولاد کی ضرورت پڑی، اولاد پیش کر دی۔ مال کی ضرورت پڑی، گھر کا سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ وقت کی ضرورت پڑی، سبھی کا سبھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دن گزارے ہیں، بہت عرصہ گزار دیا، لیکن حدیثیں چند ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ بات کہہ دی جو کسی کے کہنے والی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، ارے چہرے سے مجھے فرصت ملی نہیں، میں کس طرح حدیث کی روایتیں لکھتا ہوں۔ یہ تھی وفا، خانے کعبے کو دیکھنا عبادت۔ مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ لفظ نہ پڑے، خانے کعبے کو دیکھتے جائیں، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، لکھی جائیں گی، لکھی جائیں گی۔ یہ خانے کعبے کو فضیلت کیوں ملی؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ اور جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہی رہے، دیکھتے رہی، ان کا کیا حساب ہوگا؟ یہ وفا ہے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی ابو بکر صدیق جیسی وفا کی جائے۔ آج ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اس طرح کے جو باطل قوتیں اٹھتی ہیں، کبھی تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کر کی جاتی ہے، کبھی سلمان تسیم کی طرح ہوتا ہے، کہیں کوئی آواز نکلتی ہے، کہیں جا رہا ہے، کبھی رسول اللہ کی ناموس پہ بھونکا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ابو بکر صدیق جیسی وفا کرو گے تو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ یہ ایمان کامل رکھنے کے لیے وفا کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ کانفرنس کا کہ رسول اللہ سے وفا کر دی ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، خدا کی قسم ان نعروں میں اتنی طاقت دیکھی، باطل قوتیں لڑتی دیکھی، اتنی طاقت دیکھی کہ باطل قوتوں کے گھروں میں اس نعرے کی بنا پہ
میں نے لرزتا ہوا ماحول دیکھا. وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم عرض کر رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اب وقت ہے کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں. پیدا کیا ہے رسول اللہ کی وفا کے لیے, رسول اللہ کی محبت کے لیے. جب آپ ملے گا کہ دنیا دیکھے گی, مدینے میں ایک صحابی ہے آنکھوں سے نبینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں, میں آنکھوں سے نبینا ہوں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مہمانوں کا استقبال کیجیے. ہمارے آج کے خصوصی مہمان جو صدارت فرما رہے ہیں حضرت پیر سید محمد سلمان شاہ گیلانی قادری نوری سجادہ نشین آستانہ عالیہ چکسادہ شریف کو تشریف لائے. ان کے ساتھ ہماری قیادت فرماتے ہوئے پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ کرما والا شریف وہ تشریف لائے. ہم انہیں چشم ماروشن دل ماشاد کہتے ہیں. اہلم و سہلم و مرحبا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ذرا دونوں ہاتھ سے اٹھا کر رسول اللہ کے لیے وفا تو کرے نا. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا لبیک کے نعروں سے گونج اٹھے یہ مسجد. لبیک